السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف لیسن نمبر 1 آیت 1 to 6۔ یہ صورت نبوت کے 10ویں سال نازل ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اور کفار مکہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگ گئے تھے۔ ان کی اذیتیں تکلیفیں بڑھ گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی غم تھا اور باہر کے حالات بھی ان کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اپنے ہی رشتہ دار، اپنی ہی قوم، اپنے ہی لوگ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور مخالفت جو ہے وہ پیک پر تھی۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ اس صورت میں بہت زیادہ تقویٰ کی، صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور ایسی خوبصورت مثالیں بیان کی گئی ہیں جن کو انسان پڑھ کر، سمجھ کر ہمت حاصل کرتا ہے، حوصلہ حاصل کرتا ہے۔ ہم بھی اس سورہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، اور اس کو پڑھنے سے ہمارا جو اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، جو تقویٰ ہے، اس میں اضافہ ہو، اور جو بھی ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ واضح کتاب سے مراد قرآن مجید یا یہ اسپیسیفک صورت، کہ یہ جو آیات ہیں اس کتاب کے واضح ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کلیئر ہیں، حق اور باطل کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، کیا غلط ہے کیا درست بتا دینے والی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی انسانی بات نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے، یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے۔ کوئی انسانی کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے عربیوں کو عربی زبان میں، ان کی زبان میں قرآن دیا تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی، پڑھنا۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی بہت زیادہ سونے والا ہو تو ہم اس کا نام سونا رکھ دیں۔ کسی کی ایک مطلب کہہ لیں نا آپ، ایٹریبیوٹ ہے کسی کا سپوز کوئی، تو اس سے اس کا نام رکھ دیا جائے۔ تو قرآن کو قرآن کہا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جائے۔ اس سے ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو زیادہ پڑھ لینے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے یا خود کو تسلی دینی ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں یا بات میں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنا زیادہ ہدایت کے لیے پڑھا جائے گا اس کو اتنی ہی ہدایت ملے گی۔ ہاں، اس صورت پہ ہدایت نہیں ملے گی کہ اگر انسان شہرت کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ پھر تو اس کو شہرت ہی ملے گی بس، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے علم کی بڑائی پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے دل میں پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ نیت جو ہے وہ صاف ہو۔ اور کیا کہا گیا؟ تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی عقل سے کام لو۔ یہ قرآن تمہارے دل میں بیٹھ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے، دل میں جگہ بنا لے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب انسان کو قرآن کا مطلب سمجھ آئے گا۔ اسی لیے ان کو ان کی زبان میں دیا گیا نا۔ اور جو لفظوں کی گہرائی ہے، جو مطلب عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھنے سے قرآن کا سمجھ آتا ہے، وہ ٹرانسلیشن اس چیز کو بتا ہی نہیں سکتی، چاہے وہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو یا کسی بھی اور لینگویج میں ہو۔ تو اس لیے عربی کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی چیز ہم پڑھ رہے ہیں، سپوز ہم نے کسی چیز کا رٹا مار لیا ہے، تو وہ کچھ عرصہ تو ہمیں یاد رہتی ہے، پھر وہ ہمارے دل سے نکل جاتی ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، جس کا ہم پر بہت گہرا اثر ہوا ہے، وہ ہمارے دل سے نہیں نکلتی۔ مثال کے طور پر کوئی بات ہمیں کوئی کہہ دے اور اس کا ہم پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو اس بات کا، وہ ہمارے دل کو جا کے لگ جائے، پوری زندگی وہ بات ہمارے دل سے نہیں نکلتی، کیونکہ ہمیں اس کی بات سمجھ آ گئی نا، اس کی بات کا ایک گہرا اثر ہوا۔ تو جب کوئی چیز ہمارے دل کو لگ جاتی ہے، اور جس طرح اگر ہمیں قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کس طرح آئے گی؟ اگر ہم عربی زبان کو سیکھیں گے، تو جب ہمیں قرآن کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے اور پھر وہ قرآن ہمارے دل پر لگ جاتا ہے، یعنی اپنی جگہ بنا لیتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ دل سے نہیں نکلتا۔ تو جب قرآن کے معنی سمجھ آ گئے تو پھر قرآن دل سے نہیں نکل سکتا، پھر انسان جو ہے اس کو سمجھ جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصوں میں سے اس کی وجہ سے کہ وحی کی ہم نے طرف آپ کے یہ قرآن، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے۔ یعنی اب ہم آپ کو دنیا میں جتنے بھی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان سب میں سب سے خوبصورت قصہ بتانے والے ہیں۔ ایسا قصہ جو اپنے الفاظ، اپنے انداز، اپنے سبق کے لحاظ سے تمام دنیا کے قصوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور وہ کوئی انسان کی بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا قصہ ہے جو وحی الہی پر مبنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس قصے سے لا علم تھے، اہل عرب نہیں جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ ہاں، ان کو یہ تو پتا تھا کہ قوم سمود کے بارے میں پتا تھا، قوم عاد کے بارے میں پتا تھا، ارد گرد کے علاقے تھے نا، تو ان کا بچہ ان کے قصے جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اہل عرب کو معلوم نہیں تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ یہود کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہو، جس کو محمد نہ جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس سے پوچھیں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو، تو پھر ہم ان کو کیا کہہ سکیں کہ آپ تو جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو تب ان کو جو ہے یہود نے یہ بتایا تھا کہ آپ ان سے یوسف کے بارے میں سوال کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کو پتہ چلا۔ اور پھر وہ قصہ کیا تھا؟ 12 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے وہ خواب پھر اپنے والد کو بتایا، اور کیا کہا؟ اذ جب قولا کہا یوسف نے اپنے والد سے، اے میرے ابا جان، بے شک میں دیکھا ہے میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں مجھے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں کیا خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ کے نبی بننے والے تھے، تو یہ جو خواب تھا یہ بھی ایک وحی کی شکل تھی جو ان کو دکھایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خوابوں کے بارے میں کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پھر جب یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کیا فرمایا؟
انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے نہ تم بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں پر، بس وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا، اور اسی طرح چن لے گا تجھے رب تیرا، وہ سکھائے گا تجھے حقیقت میں سے باتوں کی، اور وہ پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اس نے پورا کیا تیرے 2 باپوں پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق پر، بے شک رب تیرا بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کیا کریں گے، سازش کریں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام میں نبوت کی علامات نظر آتی تھیں باقی بھائیوں کے مقابلے میں، تو اس لیے ان کو خواب کی تفسیر بھی جو تھی نا، مطلب خواب کی بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہی ہے۔ اور 40 سال بعد جا کے جو کہتے ہیں نا ان کا جو خواب تھا وہ سچا ہوا، جب ان کے بھائی اور والد جب مصر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے آگے کیا کیا تھا، سجدہ کیا تھا۔ اور یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں کہ یعقوب علیہ السلام ظاہر بات ہے والد تھے تو وہ اپنی باقی اولاد کی کمزوریوں کو جانتے تھے، ان کی خامیاں جانتے تھے، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہاں پر کوئی نیگیٹو بات نہیں کی کہ وہ تو ایسے برے ہیں، وہ تم سے حسد کرتے ہیں، مطلب کوئی اس طرح کے نیگیٹو سینٹینس نہیں، کوئی بلیم نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی وہ انسان کو برائی کرنے پر نہ مجبور کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ یوسف علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں چن لے گا، نبوت دے گا، عزت دے گا۔ پھر یہ کہ باتوں کی تہ تک جانا، ان کو سمجھنا، یہ بھی تمہیں عطا کرے گا کہ معاملات کو جو سمجھنے کی بصیرت ہے نا وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دے گا، تمہیں نبوت حاصل ہوگی۔ اور آل یعقوب پر جیسے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، ان نعمتوں کی قدر نہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین بھی دیا اور دنیا بھی دی، پر انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اور بنی اسرائیل اللہ ہی کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جیسے تم سے پہلے تمہارے باپوں کو دیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو چنا گیا، بے شک رب تیرا بہت علم والا اور بہت حکمت والا، یعنی یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو مرضی چن لے۔ تو انہوں نے جو ان کا خواب تھا اس کی تفسیر بھی ان کو بتا دی، اور وہ تعبیر جو تھی خواب کی کب سچ ثابت ہوئی، 40 سال بعد جا کر۔ اب یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ ان کے بھائی ان کے خلاف چال چلیں گے، اب ویسے تو وہ بھائی تھے، لیکن دیکھیں حسد ایک ایسی چیز ہے جو محبت والے رشتے ہوتے ہیں نا ان میں بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ اور حسد ہوتا کیا، ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ کسی بھی صاحب نعمت کی نعمت کو دیکھ کر انسان یہ خواہش کرے کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے، اور پھر اگر وہ نعمت اس سے نہ چھنے تو انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور یہ سب سے پہلی ایک طرح سے ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے جو انسان فیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہی لے لیں جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا کیا ہے، کسی پر الزام لگانا کیا ہے، یا کوئی اور گناہ کیا ہے، لیکن وہ سب سے پہلے جیلس فیل کرتا ہے جب ماں کبھی کسی اور بچے کو اٹھا لے۔ تو یہ حسد جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے نیگیٹو فیلنگ انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور ہر انسان اس کو کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کرتا ہے، لیکن اس فیلنگ کے حوالے خود کو کر دینا یہ غلط ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب ہمارے اندر کوئی نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں تو وہ ان کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کچھ ایسا غلط قدم اٹھائے جس پر پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے۔ اور پھر اگر کبھی ہمیں یہ معلوم بھی ہو جائے کہ کوئی اور ہم سے حسد کرتا ہے تو تب بھی بہت زیادہ اس سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ایسے انسان کے لیے دعا ہی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے زوال سے بچائے۔ اور یہ دعا انسان پڑھے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ تعالیٰ میں نعمتوں کے زوال سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو آج ہم نے الحمدللہ آیت 1 to 6 کی ہے سورہ یوسف کی، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اگلی آیتیں پڑھیں گے، اور کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔